جی جناب، نعیم کوکر صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ یہ جو حالات آپ نے جس طریقے سے حالات کی عکاسی کی ہے، تو اس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوستوں کا کوئی تبصرہ شامل ہو یا سوچ شامل ہو۔ ویری ہماری بات اتنی ہے کو نہیں کہ وہ بڑی اس کی ویلیو ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم اپنی ویلیو اپنے دائرے میں کار میں تو ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے، تو ہر بندہ ایک سوچ رکھتا ہے، تو اس سوچ کے زیر اثر آپ کی بات کا جواب دے دیتے ہیں کہ یہ 2-3 دن سے جو محاذرائی چل رہی ہے اور جس میں جلسے میں جو زبان استعمال کی گئی پی ٹی اے کے لیڈر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ان کی طرف سے، پھر 1-2 دن کے وقفے کے بعد پھر وہی کام ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن لیڈروں سے ہم اپنی زندگی فیوچر وابستہ کر بیٹھے ہیں، ان کے کردار یہی ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں پہلے پھر بھی کوئی اخلاقی حدود ہوتی تھی، وہ کہتے تھے نا اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو لیکن اگر غور کریں تو کوئی نہ کوئی کل سیدھی نظر آ جاتی تھی۔ ان کی تو کوئی بھی نہیں نظر آتی سیدھی کل، نہ ان کے ویژن کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کی سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ بڑکے ہیں سلطان رائی والی وہی مارتے ہیں، اور نہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بات، یار یہ ایک رہبر ہے صوبے کا، جو وزیر اعلیٰ ہے پورے صوبے میں سب سے بہتر انسان سمجھا جاتا ہے، تو اس کی جو زبان اور جو اس کی للکار اور پکار اور جو لب و لہجہ ہے، یہ تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی ہندوستان کے کسی ریاست کا وزیر اعلیٰ بات کر رہا ہے۔ کیا بھی ہمیں تو دشمنوں کی اب باہر سے ضرورت ہی نہیں رہی ہے، ہمارے پاس اپنے وافر مقدار میں ہم خود کفیل ہو گئے ہیں۔ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ نہ جو پبلک ہے، نہ انہیں پتہ چلا ہے کہ لیڈر کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، نہ ان کے اندر ایک جرت پیدا ہوئی ہے۔ جرت سے مراد ان کے اندر وہ سوچ شعور ہی نہیں سر، جس کو شعور کہتے ہیں، جو جس سانچے میں لیڈر کو ڈھالا جاتا ہے کہ وہ بات کا دھنی ہوگا، اس کے اندر اس کے اندر قابلیت ہوگی، ذاتی تعلیم یافتہ ہے، لب و لہجہ کیسا ہے، یہ چیز تو اب رہی نہیں، یہ تو پیچھے چلے گئی ہیں۔ اب چیزیں جو بڑھ کے کون زیادہ مارتا ہے، کسی کے پاس اسلحہ زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے دیہاتوں میں، آپ چلے جائیں، جو امیدوار آتے ہیں نا، اور ان کے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ڈالے ہوتے ہیں، جیپیں ہوتی ہیں، اور اسلحے اٹھائے اشتہاری بھی ساتھ ہوتا ہے، تو لوگ یہ تعریف کر رہے تھے فلانا چودھری ہے، دیکھیے اس کے بعد اسلحہ تھا، یہ تو اس قسم کی کوالٹیوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی سوچ کی عکاسی جناب گنڈا پور صاحب نے کی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کا کچھ بگاڑ سکے، یہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یہ وطن عزیز بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، اور بڑے مدبرانہ قیادت تھی جنہوں نے پاکستان کو پاکستان بنایا، تکمیل پاکستان ہوا۔ تو ہم ان چیزوں سے رنجیدہ ضرور ہوئے ہیں، لیکن بات دل نہیں ہے۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا اور قائم رہے گا۔ کمیاں ہیں، آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی، جب ووٹر کو بھی پہچان ہو جائے گی کہ میری کیا ویلیو ہے، لیڈر کی کیا پوزیشن ہے، لیڈر کیسا ہونا چاہیے، اور سیاسی کارکن کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں اب جب آہستہ آہستہ ذریعے، اب تو سوشل میڈیا بھی ہے، جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے تو بہتری آتی جائے گی۔ تو اس سے زیادہ بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے جو بات کی نا بد دلی کی، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ بالکل آپ نے جو کہا جی بالکل ٹھیک کہا۔ یہ عمران خان کو میں تھوڑے سے اس میں اضافہ کروں گا۔ یہ عمران خان کو نیلسن منڈیلا سے ملاتے ہیں۔ اب نیلسن منڈیلا کو دیکھیں، کبھی اس نے جیل میں رہ کے ایسے اعلان کیے تھے کہ پھاڑ لو پھاڑ لو پھاڑ لو، اور باہر اس کے جو پارٹی نے جو کچھ کر رہی ہے، یہ نیلسن منڈیلا کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ عمران خان ہی ایسا کر سکتا تھا، اور نہ یہ جیل میں رہنے سے کوئی نیلسن منڈیلا نہیں بن جاتا۔ نیلسن منڈیلا کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، اس کو پڑھو تو پتہ چلے گا منڈیلا کیا تھا۔ میں کچھ اس کے آگے بھی کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں بہت عرصے سے تھا کہ میں اس کا اظہار کروں، تو آج موقع دیا ہے مجھے کھوکر صاحب نے۔ سر، عمران خان میرے خیال میں کبھی بھی اس وقت تک اس کا ستارہ گردش سے باہر نہیں آئے گا جب تک اس کے ساتھ
بشرا کا نام آتا ہے۔ بشرا اس کے لیے ایک عذاب ہے، یہ میں نہیں کہتا، بہت سے لوگ پاکستانی دانشور کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے۔ اور جب تک یہ عورت عمران خان کی زندگی میں ہے، عمران خان ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ عمران خان کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی جان چھڑا لے، یہی اس کے لیے بہتری ہے۔ اور پاکستان کی عوام کے لیے سوچے، ابھی جو انہوں نے یہ پچھلے ہفتے میں کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں غریب عوام کا کسی نے نہیں سوچتا، کوئی بھی نہیں سوچا آج تک، نہ اس نے سوچا۔ 3.5 سال اس کو دیے، کیا کیا؟ ہم نے بھی عمران خان کو بہت نعرے مارے کہ چلو شاید یہی مسیحا ہو اور یہی ہمارے ملک کا مسیحا اور یہی، لیکن کچھ نہیں، ادھر ہی کھڑا ہے، غریب آدمی کے ادھر ہی کھڑا ہے 70 سال سے، اس کی نہیں سنے گی، اور نہ ہی کو عمران خان سے امید ہے، نہ کسی اور سے امید ہے۔ بس خود ہی کچھ کرنا ہے جی غریبوں بھائیوں، اب یہ آپ کی مرضی ہے۔ کچھ لیڈر ہم پہچان ہی نہیں سکتے، جب لیڈر اصل ہمیں شعور ہی نہیں دیا گیا کہ ہم لیڈر کو پہچان سکے، لیڈر ہوتا کیا، کس کو لیڈر کہتے ہیں۔ بہرحال ہم پاکستانی ہیں، یہ صرف ہمارے اندر کا ایک دکھ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور یہاں جرمن میں رہتے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ہماری ماں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جرمنی ہمارا باپ ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، اور یہ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم پاکستان کے لیے زندہ باد، عطا صاحب نے جو بات کہی ہے نا، بالکل کسی حد تک آپ نے، کسی حد تک نہیں، کافی حد تک آپ نے بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پوستار شجر سے امید بہار رکھ، تو امید تو ہے کچھ نہ کچھ ہوگا، پاکستان آگے چلے گا۔ ایسی چیزیں بیماریاں آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ جو جھڑتی جائیں گی، وقتی طور پہ لگتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بہت سارے عوامل ہیں جن کو درست کرنا پڑے گا۔ نیلسن منڈیلا بہت بڑا لیڈر تھا، ان کے ساتھ مسابقت ہے ہی نہیں۔ اردگان بہت بڑا لیڈر تھا، وہ ایسے لیڈر تھے جو کول فیل میں جن کے تضاد نہیں تھا۔ نیلسن منڈیلا 25 سال قید رہا ہے، 25 سال جب وہ قید رہا ہے، جب 25 سال کے بعد باہر آیا تو اس نے الیکشن لڑا۔ اس وقت حالات اتنے ہو گئے تھے کہ عوام کا پریشر تھا، دنیا کا پریشر تھا۔ ساؤتھ افریقہ میں الیکشن ہوئے تھے، اچھا جب الیکشن ہوا تو وہ یہ جیت گیا۔ اب اس کی یہ دیکھے، اس نے اپنے ملک کی خاطر، وہ صدر راڈرک جو تھا اس وقت صدر تھا، صرف اپنے وطن کی خاطر اس نے اس کو اپنا نائب صدر مقرر کیا کہ آؤ ہم مل کے اپنے ملک کو ترقی دیتے ہیں۔ یہ جمہوریت ہے جی، یہ جمہوریت ہے، یہ ویژن ہے کہ اپنی نفرت کو وطن کی محبت پہ غالب نہیں آنے دیا۔ کہ اس بندے جس نے ظلم کیے تھے، وہ اس کے دور میں کالوں پہ ظلم ہوئے تھے، اس کو ساتھ ملا لے، کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ چونکہ ساؤتھ افریقہ رہنے والا ہے، یہ بھی اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے، تو ہم مل کے ملک بناتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اور یہاں تو کوئی مل کے بیٹھنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کو، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ ملک تباہ ہوگا، ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بالکل کچھ نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ نہیں صاحب۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پاکستان کی تازہ صورتحال کے اوپر سے یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔